بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمپنی سرکار ایک اور زندگی نکل گئی ہے، پلیز اس کو سمجھیں، ان کا موڈس آپرینڈی کیا ہے، یہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ 9 مئی کے کیس میں 2 مہینے جیل میں کاٹنے والا اور 26 ماہ سے پیشیاں بھگتنے والا یہ شخص جان کی بازی ہار گیا ہے، ہارٹ اٹیک۔ میرے پاکستانیوں، یہ کتنے ہارٹ اٹیک ہو چکے ہیں اور کتنے لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں، خود سوچ لیں، تھوڑے سے ڈاٹ خود بھی کنیکٹ کر لیں۔ بیرسٹر سیف کی عمران خان سے ملاقات کی خبریں آتی ہیں، اس کے بعد عمران خان بہنوں سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو عاصم منیر ذمہ دار ہوگا، اور پارٹی کو میرا پیغام دے دو کہ وہ عاصم منیر سے حساب لیں۔ ذرا طریقہ واردات تو دیکھ۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی طبیعت بہت خراب ہے، ہسپتال شفٹ۔ بریگیڈیئر جاوید بزرگ شخص ہیں، وہ بھی، ان کو بھی ملٹری قید سے سزا دی گئی ہے، ان کی طبیعت بھی شدید ناساز ہے، ان کو بھی اب کہا جا رہا ہے کہ ہسپتال شفٹ کیا گیا ہے یا نہیں کر رہے، اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ حسان نیازی کے نئے ایکس اکاؤنٹ سے وہ حالانکہ 10 سال کی جیل کاٹ رہے ہیں، ظاہر ہے ان کا پیغام وہاں سے پوسٹ ہو رہا ہے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بدترین سلوک کیا جا رہا ہے قیدیوں کی۔ اعجاز چودھری کی حالت دیکھ لیں، میاں محمود الرشید کی دیکھ لیں، عمر چیمہ کا حال دیکھ لیں، شاہ محمود قریشی بھی صحت کھو رہے ہیں۔ یہ ایک پورا طریقہ واردات ہے۔ کمپنی یہ طے کر بیٹھی ہے کہ ان گستاخوں کو نشان عبرت بنانا ہے، کیونکہ انہوں نے گستاخی بہت بڑی کر دی۔ کمپنی اس ملک پہ بلا شرکت غیر 78 سال سے حکمران ہے، آج تک کسی نے انکار نہیں کیا، لیکن یہ وہ گستاخ ہیں جنہوں نے کمپنی کے کہنے پر عمران خان کے خلاف بیان نہیں جمع کروائے، بیان حلفی نہیں دیے، یہ بہت بڑی گستاخی۔ اور عمران خان کمپنی کے 78 سالہ اقتدار کو للکارنے والا گستاخ، اس کو بھی زندہ نہیں چھوڑ۔ حالات یہ نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان خدا نہ خواستہ کوئی مجذوب ہیں جو اچانک بس کہہ دیتے ہیں کہ مجھے کچھ ہوا تو عاصم منیر ذمہ دار ہوگا؟ سوچیں کہ انہیں کیا پیغام پہنچایا گیا ہوگا، سوچیں کہ ان تک کیا معلومات پہنچی ہوں گی، اور سوچیں کہ اندر کے حالات کتنے سخت ہوں گے کہ پہاڑ جیسا سخت شخص یہ کہہ رہا ہے۔ ایک طرف علی مین گنڈا پور نے 90 دن مانگ لیے ہیں، ٹرمپ کہتا ہے عمران خان کا مسئلہ سالو کرو کا مطلب ان جرنیلوں کو الٹا سمجھ آتا ہے مسئلہ کیسے سالو کرنا ہے، کہ ان کے نزدیک تو مسئلہ ایک ہی ہے کہ ہمارے اقتدار کو بس کوئی خطرہ نہ ہو۔ اور اب عمران خان کا یہ کہنا کہ مجھے کچھ ہوا تو ذمہ دار عاصم منیر ہوگا، اچانک یہ بات دوبارہ کیوں ہوئی ہے؟ ایسے عمران خان کو بیٹھے بیٹھے خیال آتا ہے۔ یہ بشرا بی بی کی فیملی کو نہیں ملنے دیا گیا، بشرا بی بی بیمار بھی ہیں، دونوں پر سختیاں بڑھا دی گئی ہیں، دونوں کی قید سخت ترین کر دی گئی ہے، یہاں تک کہ منا ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ ہاں عمران خان کے بہت مسائل رہے ہیں، ان کی بجلی کا بھی مسئلہ رہتا ہے، ان کے کھانے پینے کے بھی مسائل ہیں، ان کے فلاں کے بھی مسائل ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ٹی وی بھی بند، اخبار بھی بند، کوئی معلومات بھی نہیں ہے عمران خان کو۔ دنیا کی منظم ترین جو قوتیں ہوتی ہیں نا، ان میں افواج سب سے منظم ہوتی ہیں۔ عمران خان کو افواج پاکستان نے، اور میں ایک شخص نہیں کہہ رہا، اس ٹائم افواج پاکستان نے اپنا دشمن ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ ان کے اندر افراد کی جو بات کریں تو اس میں 90% سپورٹ عمران خان کی رہی ہے، ٹھیک ہے، میں افواج پاکستان کی بطور ادارہ بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے عمران خان کو اپنا دشمن ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور ایسے ہی ڈیل کر رہے ہیں جیسے وہ کسی دشمن سے کرتے، بلکہ بدتر کر۔ یاد رہے کلبھوشن یادو کو عمران خان سے زیادہ فیسلٹیز حاصل، وہ ایکچوئل دشمن۔ احسان اللہ احسان اتنی زبردست جیل میں تھا کہ وہاں سے فرار ہو کے ترکی پہنچ جاتا ہے، وہ اصل دشمن، بس قوم کا دشمن تو وہی ہے۔ لیکن عمران خان کے ساتھ ایسا سلوک ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو بہنوں کے ذریعے عمران خان نے یہ بھی پیغام بھیجا ہے کہ جو میں نے ابھی پیغام دیا ہے، جو ٹویٹ کے ذریعے عوام کے سامنے لایا جائے گا، اس کو ہر لیڈر نے ری ٹویٹ کرنا ہے، ری پوسٹ کرنا ہے۔ تو ہم بھی بڑی نظر رکھیں گے کہ کون کون ہمت کر کے پوسٹ کرے گا اور کون کون ری پوسٹ نہیں کرے گا۔ ہم اکاؤنٹ چیک کریں گے، بڑے بڑے جو لوگ بڑھ کے مارنے والے ہیں سب کو دیکھا جائے۔ عمران خان نے بہنوں کے مطابق سینٹ کے جو معاملات ہیں اس میں کہہ دیا کہ پارٹی مشاورت سے فیصلہ کرے۔ عمران خان کی معلومات کاٹ دی گئی ہیں، ان تک کوئی درست معلومات نہیں پہنچی، کنٹرولڈ انفارمیشن پہنچائی جا رہی ہے، یہ انفارمیشن وارفیئر ہے۔ باہر کمپنی ہار رہی ہے، اندر عمران خان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ یقین مانیں کہ جو بیانات باہر آئے ہیں، جس طرح سے عمران خان کو آئی ڈونٹ نو کس طرح سے ان کے سامنے یہ رکھا گیا ہے کہ جی لاہور کی جو ایکٹیویٹی ہوئی تھی، کہ بہنوں کے ذریعے یہ پیغام باہر ہے کہ عمران خان شدید غصے میں آ گئے جب انہیں پتا چلا کہ اس طرح سے اتنا بڑا ایونٹ لاہور میں ہوا اور اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی، یہ بیانیہ بنا، وہ بیانیہ بنا۔ کس اینگل سے عمران خان تک باتیں پہنچی ہیں، کیسے پہنچی ہیں، وی ڈونٹ نو، کیونکہ معلومات کا بہاؤ بہت محدود ہے، بہنوں سے بات کرنے کا بڑا کم ٹائم ہے۔ اس دوران عمران خان اپنا پیغام دیتے ہیں، چند منٹ کی ملاقات ہوتی ہے اور انہیں یاد کرواتے ہیں۔ بہنوں نے خود کہا کہ عمران خان ایک پیغام سوچ کے رکھتے ہیں، وہ پیغام پھر ہمیں یاد کروایا جاتا ہے تاکہ ہم باہر آ کے بتائیں، اتنا امپورٹنٹ پیغام ہوتا ہے۔ تو بہنوں کا تو یہ ذمہ داری ہے کہ عمران خان کیا کہنا چاہتے ہیں، بولتے ہیں، وہ سنیں۔ تو وہ اس طرح سے تو نہیں ڈائریکٹ معلومات پہنچا سکتی ہیں۔ جہاں تک عالیہ حمزہ اور سلمان اکرم راجہ کا واقعہ ہوا ہے، میں کسی کی سائڈ نہیں لیتا، میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پارٹی کے معاملات اندر خانے طے ہونے چاہیے،
ظاہر کسی کو بھی پبلک میں نہیں آنا چاہیے. ایک تو یہ. نمبر 2, سلمان اکرم راجہ صاحب کا جو لہجہ میں نے سنا ہے, مجھے بڑا افسوس. کوئی کتنی ہی بڑی غلطی کیوں نہ کر دے, پرسیوڈ غلطی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو لگے غلطی, لیکن جس تحقیر امیز لہجے میں انہوں نے بات کیا کہ معافی مانگنا ہوگی اور یہ وہ, مجھے حقیقی معنوں میں دکھ. میں بہت ان کو پسند کرتا ہوں, لیکن آئی تھنک کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے تھا غصے میں. باقی ظاہر ہے کہ موقف ان کا بالکل درست بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. یہ عالیہ حمزہ اور ان کے درمیان کی بات ہے اور میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہا, لیکن لہجہ یہ درست نہیں. اس سے زیادہ اگر اچھے لہجے میں, بہترین لہجے میں بات کرتے تو زیادہ وزن ہوتا بات کا. باقی جو بھی معاملہ ہے اس کو پارٹی کے اندر حل کیا جانا چاہیے. اور عالیہ حمزہ ہوں, سلمان اکرم راجہ ہوں, زید ہو, بکر ہو, آپ عوام کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہیں. صرف عمران خان نے آپ کو کچھ عہدے دیے ہوئے ہیں تو آپ کی کچھ ویلیو, کچھ وقت بن گئی. سول سوسائٹی کا حال دیکھ لیں, کیا اوقات ہیں اور کدھر کھڑے ہیں آج. کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے پاکستان. اگر کوئی حیثیت کچھ لوگوں کی بنی ہے عوام کی نظر میں تو عمران خان کی دین ہے. تو سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ خود کچھ نہیں ہے, بلکہ عمران خان نے ان پہ دستے شفقت رکھا ہے تو وہ سب کچھ. یہ بہت اہم چیز ہے. تو سب کو اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے بات کرنی چاہیے. سب کو تھوڑا سا ملوذ خاطر رکھنا چاہیے کہ کوئی پارٹی میں کسی کا غلام نہیں ہے. ٹھیک ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ کے حوالے سے جو آ رہا ہے کہ جی کو منصور وغیرہ کو انہوں نے کوئی آڈیو دی تھی, اگر یہ واقعی ہوا ہے تو یہ بڑا ہی قابل مذمت ہے اگر یہ ہوا, کیونکہ منصور جو ہے وہ اینٹی پی ٹی آئی ہے, اینٹی عمران خان شخص ہے, پرو اسٹیبلشمنٹ اور پرو نون. اس تک کیسے پہنچی ہے بات, کیا کوئی تھرڈ پارٹی نے پہنچائی ہے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کے فون بھی ہیک ہوئے ہوتے ہیں. سو باتیں کھلیں گی بہت ساری تو پتا چلے گا, لیکن غصے کا اظہار پبلک میں آئی تھنک درست نہیں تھا. اور جو عمران خان تک معلومات پہنچی ہیں, آئی ڈونٹ نو کیسے پہنچائی گئی ہیں کہ لاہور میں اکٹھے ہوئے تھے تو کون سا مار کا مار دیا تھا. یقین مانیں کہ لاہور میں اکٹھے ہو کے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ جاتے نا لاہور میں تو عمران خان کے بہنوں کے گھر چلے جاتے ہیں. یہ جاتے نا جو جیل میں قیدی ہیں, جو روزانہ ٹرائل بھگت رہے ہیں, ان سے ملاقاتیں کرتے, ان کو بلا لیتے کہ آؤ یار ڈیرے پہ آؤ, ہم تمہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں. لوگوں کا حوصلہ بڑھاتے, پھر سمجھ آتی یار کوئی بات کی گئی ہے. وہاں پہ 90 دن دے دیے گئے اور اس کے علاوہ کوئی ٹھوس بات نہیں کی گئی اور سب واپس چلے. اور آپ پھر ایک خبر اڑا دی گئی, جی دیکھیں جی عمران خان نے فلاں کو نکال دیا, فلاں کو نکال دیا اور مرزا افریدی کو ٹکٹ دے دیا, مشال یوسف زئی کو بھی ٹکٹ دے دیا. حالانکہ بہنوں نے تو کہا, جو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے, گناہگار کانوں سے, کہ عمران خان نے کہا کہ پارٹی پھر مشاورت سے فیصلہ کرے. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں عمران خان کے پاس معلومات نہیں ہے. ہی پرابلی ڈزنٹ ایون نو مرزا افریدی. جسٹ ایک ایگزامپل کے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ عمران خان بہت بڑی جنگ لڑ رہے ہیں, ان کے لیے چھوٹی موٹی سیٹس ایم این اے, ایم پی اے, مرزا افریدی, زید, بکر کوئی حیثیت نہیں رکھتے. وہ بہت بڑا شخص. تو اس لیے انہوں نے بھروسہ کیا ہے اپنے پارٹی کے لوگوں پہ کہ آپ ایمانداری سے پارٹی کے اندر فیصلہ کریں. لیکن باہر فیصلے ہوئے یہ نظر آ رہے ہیں کہ ہم نے نہ خرم ذیشان کو ٹکٹ دینا ہے, نہ عرفان سلیم کو ٹکٹ دینا ہے, یعنی نظریاتی جو لوگ ہیں ان کو ٹکٹ نہیں دینا. یہ فیصلے ہو گئے. میں تو پھر دہراتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور کا اصل جو امتحان ہے نا, وہ یہ ہے کہ سینٹ میں ایک سیٹ بھی نہ لینا. آپ کے پاس حکومت ہے, ایم پی ایس کو ادھر سے ادھر کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ایک بھی سیٹ نہیں جانی چاہیے اپوزیشن کے پاس. وہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم اتنے بندے توڑ لیں گے, 9 توڑ لیں گے, 10 توڑ لیں گے. آپ کیوں نہیں توڑ سکتے 10-20؟ آپ کی تو حکومت ہے. کمپنی کو ان کی اپنی زبان میں جواب دینا پڑے گا, تب جا کے اس کا کوئی اثر ہوگا. تو اصل امتحان یہ ہے گنڈا پور کا کہ کتنی سیٹیں وہ نکال سکتے ہیں سینٹ کی. باقی چیزیں تو بعد میں ہیں اور ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں. 2 سے 3 دن گزر گئے ہیں علی امین گنڈا پور کے, اور 90 دن بعد علی امین گنڈا پور سے اس پلیٹ فارم سے استعفے کا مطالبہ سب سے پہلے میں کروں گا, کیونکہ انہوں نے 90 دن دے دیے ہیں عمران خان کی رکھے, یا تو پھر ہم سیاست چھوڑ دیں گے, خود انہوں نے کہا. تو استعفے کا مطالبہ ان سے ہوگا 90 دن میں اگر عمران خان رہا نہیں ہوتے. کمپنی کا تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کیا ارادہ ہے, کہ کس طرح ایک کے بعد ایک بندہ, کوئی دل کی بیماری سے, کوئی کس طرح جو دنیا سے جا رہا ہے. باقی سب جو بزرگ ہیں جیلوں میں, ان پر سختیاں بڑھائی جا رہی ہیں اور ان میں سے سب کی حالت خراب ہو رہی ہے. تو کمپنی کا اینڈ پلان کوئی نظر نہیں آ رہا کمپنی کو بھی, سوائے اس کے کہ سب کو. اور مجھے وہ سین یاد آ جاتا ہے جس میں وہ پکڑا جاتا ہے سر عام گناہ کرتے ہوئے, تو کہتا ہے کہ سب کو مار دو, جس نے مجھے دیکھ لیا سب کو مار دو. تو کمپنی کا یہی حال ہے کہ جس نے ہمیں گناہ کرتے دیکھ لیا سب کو مار دو. لیکن ایسا نہیں ہو, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. آپ کوشش کر سکتے ہیں, کامیاب نہیں ہو سکتے. فیصلہ میرے رب کا ہوگا, اور قوم کو بھی سٹینڈ لینا ہوگا, ڈٹ کے کھڑا ہونا ہوگا, کیونکہ دنیا کا کوئی ملک بھی اس طرح نہیں چل سکتا جیسے یہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں.